عادت سری نہ جاری، مصطفیٰ شہید نہ ہوئے، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر شہید 3 مرتبہ میرے آقا نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا نا کہ رب آپ کی خواہش کو پورا ہی نہ کرے۔ مصطفیٰ کی زبان تو وہ زبان ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنی مرضی سے کلام کرتی ہی نہیں، یہ مرضی ہوتی ہے رب کی۔ خواہش کا اظہار کیا گیا، مگر رب کا ایک اور وعدہ تھا۔ فرمایا کہ محبوب میں نے نبیوں کی حفاظت کے لیے فرشتیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، مگر جب تیری باری آئی نا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری حفاظت میں خود خدا کرنے والا ہوں، پھر مجھے کیسے گوارا ہے کہ لوگ تجھے شہید کریں؟ محبوب مجھے گوارا نہیں، مگر رب نے مصطفیٰ کی اس خواہش کو پورا کرنا تھا۔ فرمایا کہ اس کائنات میں شہادت کی 2 بڑی عظیم قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت سری کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا شہادت سری کا مطلب یہ ہے کہ جو زہر کے اثر سے شہید ہو، فرمایا یہ شہادت سری ہے۔ اگر تلوار نیزے کے تیر کے اثر سے شہید ہو جائے، فرمایا اس کو شہادت جہری کہا جاتا ہے۔ رب نے مصطفیٰ کی ان دونوں خواہشوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کی شہادت سری کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا انتخاب کر دیا، اور مصطفیٰ کی شہادت جاری کو نقطۂ انجام تک پہنچانے کے لیے اس کائنات میں حضرت امام علی مقام کی ذات مبارک کے انتخاب فرما دیا۔ مصطفیٰ کریم کی دونوں خواہشیں، مصطفیٰ کی یہ شہادت والی خواہش کو رب نے پورا کرنا تھا۔ اس کائنات میں جب ان دونوں شہزادوں کو دنیا میں بھیجنا تھا تو رب نے باپ علی المرتضیٰ کو بنا دیا ہے اور ماں فاطمہ الزہرا کو بنا دیا۔ فرمایا یہ دونوں ہی بڑی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی بڑی شان ہی نرالی ہے۔ ایک کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے رہے، حب علی یاکل الذنوب، فرمایا میرے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا کیسے کھا جاتی ہے؟ کما تاکل النار الحطب، فرمایا جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ میرے علی کی محبت کا کمال یہ ہے کہ اس کی محبت بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی منافق ہو تو علی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو حضرت عمر فاروق جو جلیل القدر صحابی ہے، آپ اس موقع پر جلوہ کرنا تھے۔ جب آپ کو خبر پہنچی، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، بلاخر حضرت عمر فاروق وسط میں آ کر کہنے لگے، اے علی تمہیں مبارک ہو، مصطفیٰ نے آپ کو مولا کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اے علی آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے، اور میرا فتویٰ ہے جو تجھے مولا نہ مانے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر اس کے بعد انبیاء آتے رہے۔ میرے محبوب کی جب جلوہ گری ہوئی، میرے محبوب کی آمد کے بعد اس کائنات میں ایک رات آئی جس کو شب معراج کہا گیا، جو 27 رجب المرجب کی رات ہے۔ اس رات میں ہوا کیا تھا؟ مصطفیٰ کو رب نے اپنے قریب کیا، لامکاں پر بٹھا کر مصطفیٰ کو فرمانے لگا کہ اے محبوب جو تجھے دیکھ لے، آج محبوب تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ وہ حضرت موسیٰ کی خواہش تھی کہ رب کا دیدار کروں۔ حضرت اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے جلوے محبوب کی آنکھوں میں رکھے، پھر جب مصطفیٰ واپس آئے سامنے حضرت موسیٰ کو بٹھا دیا، موسیٰ تو نے ایک بار میرا دیدار مانگا تھا، آج چاہے تو 9 بار میرا دیدار مصطفیٰ کی آنکھوں سے بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب توجہ کرنا، حضرت موسیٰ کو بھی جب رب نے دیدار کروایا،
اپنے محبوب کے آنکھوں سے دیدار کروایا. فرمایا اس نے اپنے جلوے رکھے یار کی آنکھوں میں، پھر اس یار کی آنکھوں سے حضرت موسیٰ کو رب کا دیدار کروایا. لیکن دیکھیے کہ مصطفیٰ سے رب کو پیار کتنا ہے. میرے مالک مصطفیٰ آئے دنیا میں، مصطفیٰ کی زبان سے تو نے اعلان کروایا تھا من رآنی فقد رأى الحق. فرمایا جو رب کے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا چہرہ یہ آئینہ خدا ہے کہ اس کے چہرے میں رب کے انوار و تجلیات رہتے ہیں، اس کے چہرے میں رب کے انوار و تجلیات نظر آتے ہیں. میرے مالک اس کائنات میں کوئی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ جس کے دیدار سے مصطفیٰ کا دیدار ہو اور مصطفیٰ کے دیدار کے ذریعے خدا کا دیدار ہو جائے. تو صحابہ کرام بول اٹھے، فرمائے کہ جب ہم مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے تھے، فرمائے کہیں اور نہیں جاتے بلکہ در مولا کائنات پر آتے. حضرت امام حسن مصطفیٰ کو، حضرت امام علی مقام کو ایک جگہ پر کھڑا فرما کر فرمایا جب ان کے چہرے کو دیکھتے تھے لگتا ایسے تھا جیسے خود رسول اللہ کی ذات جلوہ کر. اسی لیے میرے امام بول اٹھے، فرماتے لوگ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا. عقیدہ بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ رب کو گوارا ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کا سایہ ہو. فرمایا سایہ نہیں رکھا، لیکن فرماتے کہ میرا ایمان یہ ہے، لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا، میں کہتا ہوں کہ سایہ تھا، مگر نظریے میں اور عقیدے میں، محبت میں اور عقیدت میں ایک فرق ہوتا ہے. فرماتے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. فرماتے اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. فرماتے سایہ تھا. پھر بتاؤ امام کے سایہ کیا تھا؟ فرماتے اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. فرماتے یہی وہ سایہ تھا کہ جس کے اندر مصطفیٰ کے انوار و تجلیات نظر آتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگوں بات کو اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں